میں پرسنل ڈیولپمنٹ کی کوچنگ ہے، وہ یہاں تو ابھی ٹرینڈ نہیں آیا، لیکن اس کا آغاز ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک جونس ہے وہ گائیڈنس کی امپورٹنس کو جانتے ہوئے ان چیزوں کی طرف جائے کہ یہاں پر بھی لازم ہے کہ آپ کی صرف اور صرف جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آئی کیو کی ہوتی ہے، نمبر بیس سارا سسٹم چلتا ہے، جس میں جیسے آپ گولڈ میڈل لینے کے لیے تمام تر سٹرائیو اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ نمبر آ جاتے ہیں، لیکن زندگی میں کہیں جا کے پتہ لگتا ہے کہ زندگی کا معمہ جو ہے وہ صرف نمبروں سے حل نہیں ہو سکتا۔ وہ جو معمہ زندگی کا صرف نمبر اور گولڈ میڈل سے حل نہیں ہو سکتا، وہ آخر کیا مسنگ ایلیمنٹ ہے، وہ کون سی چیز مسنگ ہے جس کو ہمارا سسٹم آف ایجوکیشن یا سارا نظام تعلیم کے ساتھ ساتھ کتب اور اساتذہ کرام نفی کر جاتے ہیں، ڈینائی کر جاتے ہیں، اگنور کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نکلنے والا گولڈ میڈلسٹ بھی ہوتا ہے اور چیمپئن بھی ہوتا ہے، لیکن جب زندگی کی باری آتی ہے تو اکثر زندگی میں اس کے نمبر کم ہوتے ہیں۔ یہ میرا آج کا ٹاپک یہ ہے جی، آئی ہوپ میں اس بیس پہ لے آؤں کہ میں کیا بات کرنے والا ہوں۔ سر ایک فارمولا ہم نے پڑھا ہے جی سیلف ہیلپ میں، فارمولا یہ ہے کہ آئی کیو ملٹیپلائی بائی ایٹیچیوڈ از اکول ٹو سکسیس، اور دنیا اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ آئی کیو کے نمبر بڑے تھوڑے ہیں دنیا میں جتنی ایجوکیشن کی نئی تھیوریز ہیں اس میں ایک بڑی تھیوری جون سی ہے جس نے بڑا امپیکٹ ڈالا ہے دنیا کے تعلیمی نظام پہ، اس کو ہارورڈ گارڈنر کی تھیوری کہا جاتا ہے، آپ میں سے شاید کوئی جانتا ہو جی، ملٹیپل انٹیلیجنس کی تھیوری کو۔ دنیا کے جتنے نئے تعلیم کے نظام ہیں اور وہ تمام کے تمام جو کتب بن رہی ہیں دنیا میں، ایجوکیشن پہ کام جتنا ہو رہا ہے وہ اس تھیوری کو سامنے رکھ کے ہو رہا ہے جس کو ملٹیپل انٹیلیجنس کی تھیوری کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کی چھوٹی سی اسائنمنٹ ہے کہ آج آپ نے گوگل پہ جا کے ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری ضرور لکھنا ہے تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ ہم صرف رٹے سے نمبر لینے سے جی پی اے بنانے سے ایک ڈگری تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن دنیا جن 9 ذہانتوں کی بات کر رہی ہے ہم انہیں ڈیولپ ہی نہیں کر پاتے، اور وہ 9 ذہانتیں جو ڈیولپ نہیں ہوتی وہ ایک نتیجہ دیتی ہیں کہ سکلز یو نیڈ، ایک زندگی بہترین گزارنے کے لیے جو 11 ذہانتیں آپ کو سکلز چاہیے، وہ 9 ذہانتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ 11 سکلز بھی آپ میں پیدا نہیں ہوتی۔ تو وہ جو مسنگ ایلیمنٹ ہے، آئی کیو تو ڈیولپ ہو جاتا ہے، وہ جو زندگی گزارنے کے لیے ایک پروگریسو ایٹیچیوڈ چاہیے، وہ جو پازیٹیو ایٹیچیوڈ چاہیے، اس کا ایلیمنٹ مس ہو جاتا ہے، اور جب آئی کیو ضرب کھاتا ہے ایٹیچیوڈ سے تو اکثر سکسیس کا جواب 50% لیس آتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا کیس اسٹڈی بتاتا ہوں، بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کسی بھی فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں، سکسیسفل ہیں، میں انہیں اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کی کامیابیوں میں ابھی تک کتنے امتحان آئے، تو وہ کہتے ہیں جی پہلا میٹرک تھا، مڈل لگا لیں، میٹرک لگا لیں، انٹرمیڈیٹ لگا لیں، گریجویشن لگا لیں، ماسٹرز ایم فل پی ایچ ڈی لگا لیں، یا کمپٹیشن کے ایگزامز دیے تو سارے امتحان ملا کے کوئی 6-7 ایگزامز بن گئے۔ میں کہتا ہوں جی ان کا کوئی گولڈ میڈلسٹ بھی ہوگا، وہ کہتے ہیں جی بالکل تھا، اور میں کہتا ہوں جی آپ زیادہ سکسیسفل ہیں یا وہ گولڈ میڈلسٹ زیادہ سکسیسفل ہیں؟ تو زیادہ تر کی رائے اور جواب یہ ملا کہ ہم زیادہ سکسیسفل ہیں۔ میں کہتا ہوں آخر کیا چیز تھی جو اس نمبر لینے والے کے پاس نہیں تھی؟ تو وہ مسنگ ایلیمنٹ ایک رویہ تھا جو کامیابی کے لیے لازم و ملزوم چاہیے، اور اس رویے کے نہ ہوتے ہوئے آپ کی ایک بڑی کامیابی بھی جون سی ہے وہ کس میں کنورٹ ہو جاتی ہے جی؟ فیلئر میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ میں ایک کیس اسٹڈی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مجھے ایک بچہ کال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں فورسز سے ہوں اور میرا جو بہترین جو انعام ملتا ہے وہ مجھے ایوارڈ انعام اور میرا گولڈ میڈل تھا اپنی ٹریننگ کے دوران، لیکن سر جب میں عملی زندگی میں گیا ہوں تو زندگی تو بالکل اور طرح ہے۔ یہاں تو دنیا میں ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ نیگیٹو رویے کو کیسے مینج کرنا ہے، ہمیں تو یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ کوئی ہمارے ساتھ مل کے کام نہیں کرنا چاہتا ہم اس سے کام کیسے لے سکتے ہیں، ہمیں تو یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ ٹیم ورک کیا ہوتا ہے، ہمیں تو یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ لا کے بھی کھانی ہے، ہمیں تو یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ پرسپشن کیسے بنانی ہے، ہمیں تو یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ ہماری جو انٹیلیجنس یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو سسٹم آف ایجوکیشن بناتا ہے اس کی افیکٹیوٹی کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے۔ تو وہ مجھے بچہ گلا کرتا ہے کہ سر میرے اس گولڈ میڈل کا اور اس میری سکسیس کا کیا فائدہ کہ مجھے جس ریس میں کھلایا گیا، فائر کرنے کے بعد میں جس ریس میں گھوڑے کی طرح بھاگا اور جیتا اور زندگی اس کے بعد شروع ہوئی تو پتہ لگے کہ اس میڈل کا مجھے کوئی فائدہ نہیں اگر زندگی میں میرے پاس سکون قلب نہیں ہے۔ نتیجہ یہ کہ اگر ایک ڈیفینیشن ہمیں ملتی ہے یہاں سے آئی کیو ملٹیپلائی بائی ایٹیچیوڈ از اکول ٹو سکسیس میں، تو ایک کچھ ایسا رویہ ضرور ہے جس کو ہم نیگیٹو ایٹیچیوڈ کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں نیگیٹو ایٹیچیوڈ کا نام کیا رکھ کرٹیسزم، برا سوچنا، گندا سوچنا، ایک نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے۔ برا رویہ یہ نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے۔ آج سے ایک نئی ڈیفینیشن آپ کو دے رہا ہوں، نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہر وہ رویہ ہے جو زندگی میں آپ کی پروگرس کو روک دیتا ہے۔
اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہر وہ رویہ جو تھوڑا سا آپ کو پروگریسو بناتا ہے. آپ کی گاڑی بہترین ہے, ہینڈ بریک آپ نے کھینچی ہے اور ریس آپ دیے جا رہے ہیں, گیئر بھی آخری ہے, سپیڈ وہ نہیں بنے گی جو ہینڈ بریک چھوڑنے سے بنے گی. وجہ کیا ہے کہ کچھ اندر ایسا ہے جو کیا کر رہا ہے, روک رہا ہے, کھینچ رہا ہے, ایک پل کریٹ ہو رہا ہے جو بیکورڈ, آپ فرنٹ کی طرف جا نہیں پا رہے. وجہ کیا ہے, اندر کچھ ایسی چیز ہے جو گھٹن ہے جو روک رہی ہے. اور یہ رویہ جو ان سے ہے ایک منفی رویے کی ڈیفینیشن اختیار کرتے ہوئے آپ کی ساری کامیابیوں کو ملیامیٹ کر دیتا ہے. دوسری طرف ایک ایوریج آئی کیو کا بندہ, ایک مناسب آئی کیو کا بندہ, لیکن جس کا زندگی میں رویہ مثبت ہے, جو اپنے سٹینڈرڈز کو بھی وقت کے ساتھ چینج کرتا ہے, جو اپنی ویلیوز کو بھی وقت کے ساتھ چینج کرتا ہے, جو اپنی ججمنٹس کو بھی وقت کے ساتھ چینج کرتا ہے, جو اپنے وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ کرتا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو میری نیچر تھیں اور کیا چیزیں تھیں جو میں نے نرچر کر کے ڈیولپ کرنی تھیں, کیا چیزیں تھیں جو مجھے مائنس کرنی چاہیے اور کون سی چیزیں ہیں جو مجھے ساتھ لے کے چلنی چاہیے. جب وہ اس آپریشن سے گزر جاتا ہے تو جو بچنے والا رویہ وہ مثبت رویہ ہوتا ہے, اور یقینی بات ہے اس کی جو پروگرس ہے وہ عام لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے. آپ نے عام سنا ہوگا, سپورٹس مین سارے بیٹھے ہیں تو آپ نے عام سنا ہوگا کہ پشاور کی گلیوں بازاروں میں کہیں پر شلوار کے اوپر ٹی شرٹ پہننے والا ایک بہت بڑا بعد میں کرکٹ کا چیمپئن بن گیا. اب کہاں پر وسائل کا نہ ہونا اور کہاں اتنی بڑی سکسیس کہ وہ نیشنل ٹیم میں پہنچ جاتا ہے. جی آپ کو بڑے ملیں گے, جی ایسے آپ کو کئی شعبوں کے ایسے لوگ ملیں گے جو انتہا کی مشکل زندگی گزار رہے تھے اور آخر کار وہ ورلڈ سٹار یا نیشنل سٹار بن گئے. تو ہمیں جب یہ پتہ لگتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ ان کی سٹرینتھ اپنی جگہ پہ تھی. ایک کو رویہ تھا جس نے انہیں اٹھایا زمین سے اور آسمان کا تارا بنا دیا. تو آج کی ہماری یہ گفتگو اس موضوع پہ ہے کہ آپ کی ذہانت کو سلام ہے, آپ کی سکل کو سلام ہے, آپ کے آئی کیو کو سلام ہے, لیکن زندگی میں وہ رویہ بھی ضرور اپنائیے جو ترقی کے لیے لازم ہے. کیوں یہ نہ ہو کہیں کہ سکل آئی کیو ملٹی پلائی جب ہو کسی ایسے رویے سے جو آئی کیو کی انتہا کو بھی منیمائز کر دیتا ہے تو نتیجہ کو بہت بڑا نہیں نکل سکتا. تو لیکن اگر آپ کا ایٹیچیوڈ جو ان سے وہ پازیٹیو ہے, پروگریسو ہے, آپ نے اسے ڈیولپ کیا ہے, آپ نے کچھ کانٹ چھانٹ کی ہے, کچھ مائنس کیا ہے اور کچھ آپ نے ڈیولپ کیا ہے, تو یقینی بات ہے کہ آپ کے پاس کامیابی جو سی ہے وہ لازم ہوگی. میرا آپ سے ایک سوال ہے, جی ہم میں سے کوئی بندہ بھی پرانی جراب ساتھ لے کے نہیں پھر سکتا. ہم ڈیلی اپنے کپڑے, جرابیں اور چیزیں بدلتے ہیں, لیکن ساتھ ہی میرا سوال ہے ہم پرانی خراب بدبودار جراب تو چھوڑ دیتے ہیں, عادتیں نہیں چھوڑتے اپنی. انڈیا کا ایک پریزیڈنٹ تھا عبد الکلام, وہ کہا کرتا تھا دنیا کا کوئی بندہ اپنے مستقبل کو نہیں بدل سکتا, لیکن اگر وہ اپنی عادتوں کو بدلے تو اپنے مستقبل کو وہ بدل سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی عادات جو ڈیولپ اس نے کی ہیں وہ عادات اس کے مستقبل پہ امپیکٹ اور ڈینٹ ڈالتی ہیں, اثر ڈالتی ہیں. اگر وہ ڈیولپ کرتا ہے کہ وہ کون سی عادات ہیں جو نتیجہ دے سکتی ہیں, وہ کون سی عادات ہیں جو مجھے پروگریسو کر سکتی ہیں, وہ کون سی عادات ہیں جو فائدہ مند ہو سکتی ہیں, وہ کون سی عادات ہیں جو دنیا کے بڑے لوگوں میں ہوتی ہیں, تو وہ یقیناً ان عادات کو ڈیولپ کرتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے. میرا نیکسٹ آپ سے سوال ہے, آپ میں سے کوئی جانتا ہو 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, کسی نے پڑھی ہو, جو کتاب پڑھی ہو, آپ کی آج کی دوسری اسائنمنٹ ہے. ہاورڈ گارڈنر کے بعد دوسری اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے یہ کتاب جو بائبل اور قرآن کے بعد سب سے زیادہ بکی ہے, اس کتاب کا نام ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. اسٹیفن کووے کی کتاب ہے, جی دنیا کی 46 لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے اور اردو میں بھی ایون ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے, اور یہ کتاب بہت بکی ہے اور اس نے دنیا کے مؤثر ترین لوگوں کی 7 عادات, ایف سی کالج میں میرا خیال ہے پڑھائی بھی جا رہی ہے سر, بی ایس کی ڈگری میں, گریجویشن کی ڈگری میں اس کو پرسنل ڈیولپمنٹ کا کورس کر کے 7 ہیبٹس کو پڑھایا بھی جا رہا ہے. اس وقت آپ کے جتنے بھی بڑی ملٹا نیشنل کمپنیز ہیں وہ ساری کی ساری بڑی کمپنیز کے مینٹور اور گرو کا نام جو ہے وہ ہے اسٹیفن آر کووے. آپ میں سے کوئی جانتا ہو کہ 500 فارچون کیا ہے؟ 500 فارچون کمپنیز کہا جاتا ہے نا, آپ میں سے کوئی جانتا ہو؟ سر 500 فارچون دراصل ایک رسالہ ہے, جی جو اینولی پبلش کرتا ہے کہ دنیا کی 500 بڑی کمپنیاں کون سی ہیں, اور اس میں جو نمبر 1 کمپنی ہے وہ پاکستانی بجٹ سے زیادہ بڑی کمپنی ہے, جنرل الیکٹرک کے نام سے. 500 کمپنیز, فارچون کمپنیز جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز ہیں, ان 500 فارچون کمپنیز کے سی اوز کہتے ہیں کہ اگر یہ کتاب نہ ہوتی تو ہم سیٹوں پہ نہ بیٹھے ہوتے. 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, ایک عادت بیان کر کے
اختتام کرتا ہوں گفتگو کا اور سوالوں کی طرف جاؤں گا. اسٹیفن کووے کہتا ہے کہ دنیا کے مؤثر ترین لوگ جو ان سے ہیں وہ مسنگ ایلیمنٹ سے شروع کیا, وہ ایک عادت کو ڈیولپ کرتے ہیں اور اس عادت کا نام ہے پرو ایکٹیونیس. پرو ایکٹیونیس کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں جتنے بھی مؤثر لوگ ہیں وہ پہلے سے تیاری کرتے ہیں. آپ سارے سپورٹس مین بیٹھے ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں, پریکٹس کا دنیا میں کوئی نیبل بدل نہیں ہے, اور پریکٹس دراصل اسی فینومینا کا نام ہے جسے ہم کہتے ہیں سفینہ بنائے رکھنا طوفان آنے سے پہلے, کہ کبھی طوفان نوح آ سکتا ہے. طوفان نوح سے پہلے بہت ریہرسل یا تیاری شروع ہو گئی کشتی بنانے کی, کیونکہ ڈوبا جا سکتا ہے تو ڈوبنے سے بہتر ہمیں کشتی بنا کے رکھیں. سر آنے والی زندگی کے لیے کچھ چیزیں ڈیولپ ضرور کیجیے, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک عادت بنائیے, اس عادت کا نام ہے پرو ایکٹیونیس. اور وہ عادت کا مطلب کیا ہے؟ پہلے سے تیاری. پرو ایکٹیو کا مطلب ہے پہلے سے تیار رہنا, پہلے سے خود کو ڈیولپ کرنا, پہلے سے اپنے آپ کو پالش کرنا, پہلے سے آنے والے زمانے کے چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہونا. تو اس طرح تو یہ ایک عادت ہے. اسی طرح میری گزارش یہ ہے کہ آپ کا آئی کیو اپنی جگہ پہ, سکلز اپنی جگہ پہ, نمبر اپنی جگہ پہ, سارا ٹیلنٹ اپنی جگہ پہ, گورنمنٹ کالج اپنی جگہ پہ, لیکن وہ مسنگ ایلیمنٹ میں اگر کچھ آپ میں عادات بلٹ نہ ہوئی تو سر آنے والا زمانہ تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل زمانہ ہوگا. آسان زمانہ اس کے لیے ہے جس نے کچھ عادات کو, جیسے پرانی جراب کو ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں دھونے کے لیے یا کوڑے